بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے استغفار، یعنی استغفار کے ہماری زندگی میں فائدے کیا کیا ہیں اور کس طرح استغفار جو ہے وہ ہماری زندگی سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے دور کر کے ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ۔ ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ موجود تھا مکتب میں۔ جب وہ بیٹھے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس موجود تھا، تو 4 مختلف لوگ اپنے مختلف مسائل لے کر ان کے پاس آئے، ان سے کوئی وظیفہ لے کر اپنے مسائل کا حل کیا جائے۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میرے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، تو مجھے جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہمارے علاقے میں بارش ہو جائے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں لوگ بھوک اور پیاس سے جو ہے نا وہ بیمار ہو رہے ہیں، مطلب فاقہ کشی آ گئی ہے ہمارے علاقے میں، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ رزق کا دروازہ کھل جائے اور ہماری یہ بھوک پیاس ختم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کریں۔ اس کے بعد ایک اور امام صاحب کے پاس ایک اور انسان آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میری اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے بزنس کو اور ان تمام کاموں کو سنبھالنے والا کوئی شخص ہو جو ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کریں۔ اسی طرح چوتھا انسان آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میرے باغ میں درخت تو لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ پھل نہیں لگ رہا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کریں۔ یعنی ان چاروں لوگوں کے ڈفرینٹ مسائل تھے۔ ایک کا تھا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، دوسرے کا تھا ہمارے علاقے میں بھوک اور پیاس ہے، تیسرے کا تھا کہ اسے اولاد کے لیے وظیفہ چاہیے تھا، چوتھا ہے جو اس کو اپنے باغ میں جو درخت ہیں ان پر پھل لگنے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے تھا۔ تو آپ نے ان چاروں کو کہا کہ استغفار کرو۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ امام صاحب 4 مختلف لوگ مختلف پریشانیاں مسائل لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، مگر آپ نے انہیں ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کریں۔ تو اس پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان لوگوں کو وظیفہ بتایا، یعنی قرآن مجید میں سورہ نوح میں، جس کی آیت نمبر 9 سے 12 تک جو کہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے لوگو اپنے رب کے آگے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، نہ صرف وہ معاف کرنے والا ہے بلکہ اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا اور تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور ان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ سورہ نوح میں آیت نمبر 9 سے 12 اس کا ترجمہ ہے، جس میں آیا گیا کہ استغفار کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت سے آنسو بہا کر اس کی معافی مانگنے سے جو ہے وہ انسان کی ڈھیروں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ استغفار کریں۔ پراسپیرٹی، ہیپینس، پیس، ایوری تھنگ از کم فرام استغفار، یعنی اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، اس کی تسبیحات کو معمول بنا لیں، تو آپ کی زندگی میں ہر طرح کی جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور خوشحالی زندگی میں آ جائے گی۔ اور تسبیح پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تسبیح کے دانے کو پھیرتے جائیں اور استغفار کرتے جائیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ بیسک چیز ہے آپ کی ندامت۔ آپ کے اندر اگر ندامت ہے، اگر شرمندگی ہے، آپ اس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں گنہگار ہوں، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ اس ندامت کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ اگر آپ استغفار کریں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ یعنی یہاں پہ بارش کا بھی بتایا گیا کہ اللہ تمہیں نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی بارش کے لیے بھی استغفار کا وظیفہ ہے، مال میں اضافے کے لیے، اولاد کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور ان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی رزق کے لیے بھی۔
تو آپ اپنی زندگی میں استغفار کو معمول بنا لیں. نو میٹر یو ہیو اینی سارٹ آف ڈیفیکلٹیز ان یور لائف، آپ اپنی زندگی میں اس کو استغفار کو معمول بنا لیں. آپ کی زندگی میں جیسی بھی کنڈیشن چل رہی ہے، آپ استغفار کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، ندامت سے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی. تو یہ کن لوگوں پہ آیت نازل ہوئی تھی؟ جو لوگ شرک اور کفر کرتے تھے، ان پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو آج کل ہمارے زمانے میں یہی چل رہا ہے نا، ہمارے زمانے میں بھی کفر اور شرک اور یہ گناہ عام ہے. نہ جانے ہمیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. تو بہتر ہے کہ آپ کوئی پریشانی ہے یا نہیں، بیسیکلی لوگ تبھی دعائیں کرتے ہیں، تبھی معافیاں مانگتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ڈیفیکلٹی کا سامنا ہوتا ہے، کسی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ ہر وقت استغفار کا معمول بنا لیں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور میری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. جزاک اللہ.